बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ। शाहराह दस्तूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर तवज्जो का मरकज़, ताकत का महव मरकज़ कौन होगा, इस बार में जंग है। ऐलान जंग, तबले जंग बजाया जा चुका और ये तबले जंग बजाया है वफाकी हुकूमत, 14 जमाती इत्तेहाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, और उनके साथ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस सफ़र में शरीक है। लेकिन इस सारी जो जंग वो करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर ऑनरेबल जजेस के खिलाफ बगावत करवाना चाहते हैं, उनको सैक करना चाहते हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस के जरिए ब्लैकमेल उनको करना चाहते हैं। और लगता यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लश्कर कशी करना चाहते हैं। और ये लश्कर कशी किस अंदाज में की जाएगी इसका अभी तक कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर ऑनरेबल जजेस हुकूमत के निशाने पर हैं, और ये निशाना पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत और हिद्दत के साथ है। और जल्जला एक आया हुआ इक़्तिदार के अवानों में आफ्टर शॉक्स जो हैं वो भी महसूस किए जा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है और जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की सूरत में मौजूद हैं, वो और उनका खानदान यानी कि मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टकराना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जेर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ। इसके बावजूद कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो तगोदौ कर रहे हैं और अंदर खाने दरूने पर्दा वो बहुत कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि आम आदमी को, आम शहरियों को नजर नहीं आ रही, लेकिन जो वाक़िफ़ाने हाल हैं उनको अंदाजा हो चुका है। जो वाक़िफ़ाने हाल हैं, जो नजर रखते हैं, जो जुडिशरी के साथ खड़े हैं और जो आइन की पासदारी चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती चाहते हैं, उन सबको अंदाजा है। जो जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, शहरी आज़ादियाँ चाहते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि कुछ बड़ा करने के लिए पर तोले जा रहे हैं, प्लानिंग की जा चुकी है, साजिश तैयार हो चुकी है। पहली साजिश जो तैयार की गई थी, पहला प्लान जो तैयार किया गया था, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी है और वो पूरे नहीं हो सके उनके मकासद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस नौयत की वो बगावत चाह रहे थे वो बगावत नहीं हुई, बल्कि वो बगावत कुचली जा चुकी है। और कुछ ऐसी इत्तलाआत ऑनरेबल जजेस को जब मालूम हुई तो उन्होंने भी रिकंसिडर किया और उन्होंने भी अपने थॉट्स को दोबारा से असर नौ रीथिंक किया, और रीथिंक करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये पूरे का पूरा घर ही बर्बाद करने के चक्करों में है। अब आज शाहराह दस्तूर पे एक मेला सजेगा और ये पहला दिन होगा, एक पहली वार्निंग होगी जो कि दी जाएगी हुक्मरान इत्तेहाद के साथ साथ उनके सहूलतकारों को भी, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद और कुछ लोग सिस्टम में मौजूद हैं जो कि स्पॉट फिक्सर हैं, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जो आइन को पामाल करना चाहते हैं, जो अदलिया पे सवार होना चाहते हैं, जो जमहूरियत का तसलसल नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि इक़्तिदार अगर उनके पास नहीं तो फिर किसी के पास भी नहीं, जो चाहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए और इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे, इसलिए कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, उनकी रोजी रोटी, उनके जो फैक्ट्रियां, हरामखोरी की फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो जाएंगी। और ये जो इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत होगी वो एक मजबूत हुकूमत होगी, और न सिर्फ मजबूत बल्कि जानदार हुकूमत होगी, और वो आके सख्त फैसले भी करेगी और पाकिस्तान को सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करेगी। और इस हुकूमत के पीछे इतनी ज़्यादा अवामी ताकत होगी कि ये 14 जमाती इत्तेहाद जो है, ये 14 जमाती के बजाय ये 28 जमाती इत्तेहाद भी हो जाए तो ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ना ये लॉन्ग मार्च कर सकेंगे, ना ये धरना कर सकेंगे, ना कोई एहतजाज कर सकेंगे, क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम इनका साथ छोड़ चुकी है। ये सारी जब इनको शिकस्त नजर आ रही है, हार इनको नजर आ रही है, तो फिर इन्होंने अब तक जितने भी ताने बाने बुने साजिशों के, वो साजिशों के ताने बाने जो हैं वो सारे के सारे उल्टा इनके गले पड़ चुके हैं। इसमें अब तक जो, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट जो है इनके अज़ाइम, इनके गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी अज़ाइम जो हैं, उनके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी है।
اور اس کی قیادت کر رہے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اور ان کے ساتھ دیگر آنریبل ججز ہیں، اور ان کو میں پورے وثوق سے کہہ دوں ان کو ایک بڑی اکثریت کی ججز کی ان کو حمایت حاصل ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں وہ کمزور چیف جسٹس نہیں ہیں۔ کل ایسا ہوا کہ اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوتی ہے، پرائم منسٹر ان کو بلاتے ہیں، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوتی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا سامنے جواب بھی آ جاتا ہے، اور فنڈز ریلیز نہیں کیے گئے، اور نہ ہی سیکیورٹی پلان دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم بڑا واضح ہے، اور سپریم کورٹ کا حکم اس پہ عمل درآمد ہونا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان عمل درآمد کروائے گی، اور اس کی طاقت، سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدلیہ کی طاقت اصل میں کون ہے؟ کیا ایگزیکٹو اس کی طاقت ہے؟ نہیں، ایگزیکٹو اس کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ایگزیکٹو کے ساتھ ہی تو اس کا مقابلہ ہے۔ ایگزیکٹو جو موجودہ ایگزیکٹو ہے وہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہی تو یہ سازشوں کے تانے بانے بن رہی ہے، جس طرح ماضی میں سازشوں کے تانے بانے بنے گئے، اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، آرمی چیف وحید کاکڑ کے ساتھ ہوا، آرمی چیف پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوا، آرمی چیف جنرل جہانگیر قیامت کے ساتھ ہوا، جتنا بھی ماضی میں یہ جو کچھ کر چکے ہیں، برطرفیاں کر چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، روگ آرمی کے اشتہارات تقسیم کر چکے ہیں، تو یہ سب کچھ، اور ایوان صدر 2 دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ایوان صدر کو بلڈوز کر چکے ہیں۔ رفیق تارڑ صاحب ان کے اپنے رفیق تارڑ صاحب کو پیپلز پارٹی نہیں مانتی تھی، اسحاق خان صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا، صدر لغاری کے ساتھ جو کچھ کیا، اور اب ان کا خیال تھا کہ صدر علوی بھی ان کے بالکل حلوہ ثابت ہوں گے، لیکن وہ علوی صاحب پریزیڈنٹ علوی ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایک راستے میں رکاوٹ ہیں۔ آئینی طور پر یہ کچھ کر نہیں سکتے، اب یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ایمرجنسی پلس اس طرح کی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ اس وقت زیادہ شکوک و شبہات ہوئے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، اور جن کو مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب جن کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور ان کو ان کا اپنا چیف جسٹس کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اکتوبر میں تو ہی الیکشن ہوں گے۔ جب یہ ساری باتیں کھلا کے آئیں، اور وہی کچھ ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ اپنے باس کو اور اپنے ساتھی ججوں کو چھوڑ کر تنہا گولڈن جوبلی تقریبات میں پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ گئے، اور وہ ان کے درمیان نظر آئے، زرداری صاحب کے ساتھ نظر آئے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ نظر آئے، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ نظر آئے، اور یہ سب کچھ مولانا اسد کے ساتھ نظر آئے، وہاں پہ جا کے بیٹھ کے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، چیف جسٹس اور آنریبل ججز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جلسوں میں گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے بیچ میں جا کے جسٹس قاضی فائز صاحب براجمان ہوئے، اور ان کی تصاویر، ان کی تقریر، سب کچھ، اور اس طریقے سے وہ جن کو صرف خدشات کہا جا رہا تھا، وہ خدشات ہمیں اس ایونٹ میں نظر آ گئے، اور جس کے بعد سب کے کان جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب حدیبیہ کیس قاضی فائز صاحب کے پاس انہوں نے کلین چٹ دی، اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کیا، جس کے لیے لارجر بینچ کہہ چکا تھا، اور وہ بند ہو گیا، اور نیب اس کو کھولنے جا رہا تھا، اور اس کیس کو رپورٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ان کے بائیں پہلو میں اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے، دائیں پہلو میں قائم علی شاہ صاحب اور زرداری صاحب بیٹھے تھے، اور مسلم لیگ نواز تو تھی۔ تو یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا، یہ سب کچھ دیکھا گیا، اور وہاں پہ جو تقریریں ہوئی ان کی موجودگی میں، پھر کل ملاقات ہوتی ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، کیونکہ اس ایکٹ کو پسند نہیں کیا گیا۔ معاملہ تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کروایا گیا، باقاعدہ طور پہ مینیج کر کے فائل کروایا گیا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے خلاف، جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ، جسٹس مظہر اکمل نقوی صاحب کے ساتھ باقاعدہ مینیج کر کے فائل کروائے گئے، ریفرنس درخواستیں ڈلوائی گئیں، اور ایک یعنی کہ جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عدالتی بغاوت جسے کہتے ہیں، وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے آگے اپنے فیصلے پر، اپنے حکم پر عمل درآمد کروانا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے نومبر 2007 میں
ایک اہم کیس چل رہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب وردی کے ساتھ صدر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. یہ کیس اہم ترین چل رہا تھا اور اس وقت بھی سچویشن ایسی ہی بن گئی تھی اور بنا دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہ کر سکے. چودھری اعتزاز احسن صاحب کورٹ روم میں بتا رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ خطرناک اطلاعات ہیں، پرویز مشرف صاحب کے ارادے خطرناک ہیں اور وہ ایمرجنسی کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایمرجنسی پلس کی باتیں کی جا رہی ہیں، مارشل اللہ کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ اس سارے ہوتے ہوئے ایونٹ کو روکیں. اور یہ کوٹ نمبر 1 میں ہم دیکھ رہے تھے چودھری اعتزاز احسن صاحب چیخ رہے تھے لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا. افتخار چودھری صاحب بھی نہیں سن رہے تھے اور وہ دھیرے دھیرے سلولی اپنا کام کر رہے تھے لیکن ان کو بھی نہیں پتا تھا. اور بالآخر وہی ہوا کہ نومبر 2007 میں جب دیکھا پرویز مشرف صاحب نے کہ یہ میرے گلے تک پہنچ چکے ہیں، میرے گریبان تک پہنچ چکے ہیں اور یہ میرا گریبان پکڑنے والے ہیں، تو انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی. ایمرجنسی نافذ کر کے چیف جسٹس آف پاکستان اور بہت سارے ججز کو گھروں میں قید کر دیا، معزول کر دیا، نظر بند کر دیا اور ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا. ملک بھر کے کئی ججز کو، کئی آنریبل ججز کو، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ. اور پھر ایک لمبی تحریک چلی وہ ہمارے سامنے ہے اور ایک اپنی پسند کی وہ پھر اس کے بعد کورٹ لے کے آئے اور اپنی پسند کی کورٹ سے انہوں نے اپنی پسند کے فیصلے لینے کی کوشش کی. اب بھی بالکل اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اب چونکہ پہنچ چکا ہے گریبان تک آئین کا، اب کسی فرد واحد کا نہیں، آئین کا ہاتھ پہنچ چکا ہے، آئین کا، قانون کا ہاتھ پہنچ چکا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہنچ چکے ہیں، وہ گریبان تک پہنچ چکے ہیں اور گریبان کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. شہباز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی کسی وقت بھی نااہلی ہو سکتی ہے. اور اس ماحول میں، اس تنازع میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہاں جانا اور پھر واپس ملاقات کے بعد، کیونکہ میرے مطابق تو معاملہ سنگین ہے. اب جو سپریم کورٹ کے اندر بھی سخت ترین ڈسپلیئر شو کیا گیا ہے، جس کے بعد کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا وضاحتی بیان ان کو جاری کرنا پڑا، اپنی وضاحت دینا پڑی، جبکہ آج تک وہ اس طرح کے کام، آج تک وہ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑا، اس لیے کہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک، قومی ذرائع ابلاغ وہ دیکھ رہے تھے آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کیا کر دیا. لیکن نون لیگ والے ایک اور کہانی سناتے ہیں، نون لیگ والے کچھ اور بتاتے ہیں. اس سارے تصاویر اور اس منظر نامے کے پیچھے ان کے پاس معلومات اور ہیں اور بڑے خوش ہیں. بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وضاحت کر چکے ہیں. اب ان حالات میں چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کال دی ہے کہ چلو سپریم کورٹ چلو، آئین بچاؤ، جمہوریت بچاؤ اور عدلیہ کی آزادی بچاؤ. یہ سلوگن ہے، یہ وہ دے چکے ہیں اعلان، یہ نعرہ بلند کر چکے ہیں. اور آج سے انہوں نے کہا کہ ہر روز 11 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے وکلا پہنچیں، کتبے اٹھائیں، پرامن احتجاج کریں، آئین کی حفاظت کریں، عدلیہ کی حفاظت کریں. تو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور کچھ ہونے والے کو روکنا ہے اور وہ روکا جائے گا اسی طریقے سے. تو آج میدان سجے گا، آج پہلا دن ہے میدان سجے. کل بھی آئے تھے وکلا لیکن کل محدود پیمانے پہ تھے. اب وکلا کے جو لیڈرز ہیں، قائدین ہیں، سینئر موسٹ رہنما ہیں، وہ پیغام دے چکے ہیں اور وہ کال دے چکے ہیں. تو دیکھیے آج شاہراہ دستور پہ نظر رکھیے گا کہ وہاں پہ کیسا آپ کو منظر ملتا ہے. تو کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اور اس پکتے ہوئے کھانے کو، کھچڑی کو روکنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.